ذرا سوچئے، کیا ہو اگر روز رات کی ایک بہت ہی معمولی سی عادت، ایک ایسی چیز جس پر ہم دھیان بھی نہیں دیتے، ہماری صحت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے؟ یہ خیال ہی کافی چونکا دینے والا ہے نا؟ لیکن نئی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ ہم جس پوزیشن میں سوتے ہیں وہ ہمارے دماغ تک خون کے بہاؤ پر بہت گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری نیند کی پوزیشن واقعی ہمارے دماغ کے لیے ایک پوشیدہ خطرہ ہو سکتی ہے؟ چلیے مل کر اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ آئیے سیدھا کینٹکی یونیورسٹی کی ایک چونکا دینے والی تحقیق پر چلتے ہیں۔ ان کے مطابق کچھ خاص طرح سے سونے کی وجہ سے فالج کا خطرہ 330% تک بڑھ سکتا ہے۔ جی ہاں، 330%۔ یہ کوئی معمولی اضافہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا خطرے کا سگنل ہے۔ اور جو بات اسے اور بھی زیادہ پریشان کن بناتی ہے وہ یہ ہے کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے 80% بزرگ ہر رات ان میں سے کم از کم ایک خطرناک پوزیشن میں سو رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک خاموش وبا کی طرح ہے جو لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ چلیے اس کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ خطرہ 4.3 گنا زیادہ ہو سکتا ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس بات پر منحصر ہے کہ گہری نیند میں سر اور گردن کس پوزیشن میں ہے۔ یہ اعداد و شمار واقعی ایسے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو آخر یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ اسے سمجھنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے، گارڈن ہوز یعنی باغ کے پائپ کی مثال۔ ذرا سوچئے، جیسے ایک مڑا ہوا پائپ پانی کے بہاؤ کو روک دیتا ہے، بالکل اسی طرح غلط پوزیشن میں سونے سے گردن مڑتی ہے، جس سے دماغ کو خون پہنچانے والی اہم شریانیں دب جاتی ہیں اور دماغ کو آکسیجن ملنا کم ہو جاتی ہے۔ تو آئیے اب ان خطرناک پوزیشنوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم سب سے کم خطرناک سے شروع کریں گے اور سب سے زیادہ جان لیوا پوزیشن تک جائیں گے۔ ہماری فہرست میں 5ویں نمبر پر ہے دی اسٹار فش پوزیشن، یعنی پیٹھ کے بل سیدھا لیٹنا اور بازوؤں اور ٹانگوں کو باہر کی طرف پھیلا کر سونا۔ دیکھنے میں تو یہ بہت آرام دہ اور بے ضرر لگتی ہے نا؟ لیکن اصل مسئلہ یہاں ہے، جب کوئی اس پوزیشن میں لیٹتا ہے تو کشش ثقل زبان کو پیچھے کی طرف گرا دیتی ہے، جس سے سانس کی نالی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے گلے کے پٹھے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، جس سے یہ مسئلہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ دماغ تک کم آکسیجن پہنچتی ہے۔ ذرا دیکھیں کہ آکسیجن کی سطح کتنی زیادہ گر سکتی ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق تو اسے براہ راست منی سٹروک یعنی چھوٹے فالج کے 23% زیادہ واقعات سے جوڑتی ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے نمبر پر، دی سولجر پوزیشن، یعنی پیٹھ کے بل بازوؤں کو بالکل سیدھا رکھ کر سونا۔ یہ پوزیشن بھی کافی محفوظ دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے بھی اپنے پوشیدہ خطرات ہیں۔ اس پوزیشن کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ سر کا سارا وزن سیدھا گردن پر آ جاتا ہے۔ یہ دباؤ ان اہم شریانوں کو دباتا ہے جو دماغ کے پچھلے حصے کو خون پہنچاتی ہیں، یعنی دماغ کا وہ حصہ جو ہماری سانس اور دل کی دھڑکن جیسی زندگی کے لیے ضروری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، کلیولینڈ کلینک نے حقیقی وقت کی امیجنگ کا استعمال کرتے ہوئے دکھایا ہے کہ اس پوزیشن میں ورٹیبرل شریانوں میں خون کا بہاؤ اوسطاً 32% کم ہو جاتا ہے۔ 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت سنگین خطرہ ہے۔ اب ہم ان پوزیشنوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جو بہت ہی عام ہیں لیکن اتنی ہی خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے دی فری فال پوزیشن۔ بہت سے لوگ آرام کے لیے اس طرح پیٹ کے بل سوتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ یہ ایک ایسی وبا کو جنم دے رہی ہے جس پر اکثر بات نہیں کی جاتی۔ ذرا تصور کریں کہ گھنٹوں تک اپنا سر پوری طرح ایک طرف موڑ کر رکھا جائے۔ یہ غیر فطری پوزیشن کیروٹڈ شریانوں کو، جو دماغ کو 80% خون فراہم کرتی ہیں، ایک موڑے ہوئے پائپ کی طرح کنک کر دیتی ہے۔ جانز ہاپکنز کی تحقیق کے مطابق اس سے خون کا بہاؤ 45% تک کم ہو سکتا ہے۔ اور اب ایک ایسی پوزیشن جو شاید سب کو حیران کر دے، دوسرے نمبر پر ہے فیٹل پوزیشن، یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کی طرح سکڑ کر سونا۔ یہ متنازع ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سونے کا ایک صحت مند اور قدرتی طریقہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بہت زیادہ سکڑ کر سوتا ہے تو یہ شریانوں کا گلا گھونٹنے جیسی صورتحال پیدا کر دیتا ہے۔
گردن کا جھکاؤ شریانوں کو دباتا ہے، سینے پر دباؤ سانس کو محدود کرتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ دل کو خون پمپ کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، جس سے نیند کے دوران بلڈ پریشر اوسطاً 15 پوائنٹس تک بڑھ جاتا ہے۔ اور اب وہ پوزیشن جو سب سے زیادہ خطرناک مانی جاتی ہے۔ ایک ماہر نے تو اس پوزیشن کی سنگینی کے بارے میں یہاں تک کہا، میں میڈیکل کے طلباء کو اپنے لیکچرز میں اسے اسٹروک پوزیشن کہتا ہوں۔ یہ پوزیشن ہے دی ٹوسٹڈ پریٹزل۔ اس میں جسم اس طرح مڑا ہوتا ہے جیسے گیلے تولیے کو نچوڑا جا رہا ہو۔ یہی حال ریڑھ کی ہڈی اور اس کے اندر خون کی بڑی نالیوں کا ہوتا ہے۔ نتیجہ، دماغ میں خون کا کل بہاؤ 60% تک کم ہو سکتا ہے۔ ان تمام انتباہات کے بعد اب آتے ہیں اچھی خبر کی طرف۔ خوش قسمتی سے ایک محفوظ اور ماہرین کا تجویز کردہ حل موجود ہے۔ اس حل کا نام ہے الائنڈ سائیڈ سلیپر پوزیشن۔ اسے حاصل کرنے کے 4 کلیدی اقدامات ہیں۔ پہلا، تکیہ اتنا اونچا ہو کہ کان اور کندھے کے درمیان کی جگہ کو بھر دے۔ دوسرا، کندھے اور کولہے ایک دوسرے کے اوپر سیدھے ہوں۔ تیسرا، گھٹنوں کے درمیان ایک تکیہ جسم کو مڑنے سے روکے گا۔ اور چوتھا، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ریڑھ کی ہڈی سر سے لے کر کولہوں تک بالکل سیدھی رہے۔ یہ ٹیبل ساری کہانی کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف وہ خطرناک پوزیشنیں ہیں جو دماغ میں خون کے بہاؤ کو بری طرح متاثر کرتی ہیں، اور دوسری طرف ہے الائنڈ سائیڈ سلیپر پوزیشن جو ہر چیز کو بہترین اور مستحکم رکھتی ہے۔ دماغی صحت کے لیے یہ فرق زمین آسمان جیسا ہے۔ تو آخر میں یہ طاقتور سوال ہے، ہر رات جو غلط پوزیشن میں گزاری جاتی ہے وہ دماغی صحت کے ساتھ جوا کھیلنے کے مترادف ہے۔ اب جب یہ معلومات سامنے آ چکی ہیں تو انتخاب ہر فرد کا اپنا ہے۔ کیا یہ جوا کھیلنا بند کرنے کا وقت نہیں آ گیا؟